السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ الذین جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیل اللہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ قل عبادی الذین آمنوا اقیموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا کل راس خطیہ۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ ابراہیم کے 28 سے لے کے 31 تک آیات کے مطابق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، نعمت دین کو کفر سے بدل دیا، اور جس کے نتیجے میں انجام کیا ہوگا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، وہ اپنی قوم کو جو ہے جہنم کے گڑھے میں اتارا، وہاں لے جا کر، یعنی وہاں پہنچا دیا، یعنی اپنی قوم کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیا۔ جہنم یصلونہا بئس القرار، کہ جہنم ہے جس میں سارے کے سارے ناشکرے داخل کیے جائیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ الذین جعلوا للہ اندادا، تو کیا کرے؟ نعمت کو کیسے بدلے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، بگڑی بنانے میں ان کو جو نا کیا کرے؟ الہ قرار دیے، تاکہ لیضلوا عن سبیل اللہ، تاکہ انسانیت کو کیا کرے کہ جو ہے اس سیدھے راستے سے ہٹا کر جو ہے جہنم میں داخل کر دے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قل عبادی الذین آمنوا، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور پھر ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں، سرا و علانیہ، ظاہری طور پر بھی اور جو ہے نا چھپائے ہوئے بھی، یعنی ظاہری اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے اللہ کے راستے میں برسہ خرچ کرنے کی، اور چھپا کا یہ ہے کہ جو نا ریا سے بچ سکے، تو سرا و علانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، نہ وہ دن نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کیا ہے، نہ خرید و فروخت بھی ہوگی، نہ وہاں معاملہ اعمال کا سودا ہوگا، اور نہ کوئی ایسے کوئی دوست ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عذاب جہنم سے بچا سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ حب الدنیا، دنیا کی جو محبت ہے، راس و کل خطیہ، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان
اپنے مقصد زندگی کو بدلتا ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کرتا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونے کا اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، اگر ہے بھی تو دیکھا جائے گا کا، تو کیا کرتا ہے وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے اور زمین پر فساد برپا کرتا ہے۔ وہ سب سے بنیادی و اہم بات ہر وقت آپ لوگ حضرات کے سامنے بات تازی کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ پھر ایک دن موت آئے گی، پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ اصلی مسئلہ ہے۔ آج جو دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت سے غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا نظریات کیا ہے؟ دنیا برائے دنیا، کھاؤ پیرو مزہ کرو، مر گئے مٹی میں مٹی مل گئے، سڑ گل گئے، ختم۔ اس کے بعد کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ سمجھے آپ؟ انسان مر جاتا ہے تو عدم میں چلے جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنے جو ہے نا انسانی جو ہے خیالات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے انسانوں کے ہدایت کا سامان کیے، یعنی ہمارے مقصد حیات کو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے وہ متعین کر دیا۔ ہم کو متعین کرنا نہیں ہے، اگر ہم متعین کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے ہم لوگ، جس کیسی چیز کو ہم جو مقصد بنا لیں گے جو دنیا میں حاصل ہونے والی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے مقصد حیات کو بتا رہے ہیں، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں سے اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں سے تم لوگ اتر جاؤ۔ آدم حوا شیطان، جہاں تم جاؤ گے وہاں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، وہاں تم کو کیا کرنا ہے؟ چند روز رہنا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہو، پھر دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چند روز رہنا ہے، اور پھر دنیا میں کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے، بار بار دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، جمع کرنا نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ اور اس کو جمع کر کے چھوڑ کے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کو استعمال کر کے موت کے بعد کی جو ابدی زندگی ہے، جس کے دو رخ ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت کی زندگی میں کیا ہے؟ دو رخ ہیں، ایک عذاب شدید ہے، جہنم آگ ہی آگ ہے، نیچے آگ ہے، یعنی اوڑھنا بھی آگ کا ہے، بچھونا بھی آگ کا ہے۔ سمجھے رہے آپ؟ پھر اس کے بعد دوسری جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے گناہوں کی معافی ہے، اور اللہ رب العالمین کا رضامندی کا مقام جنت ہے۔ جنت دوزخ، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے وہاں پر۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو کیا ہے یہاں پر کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی، جو میری ہدایتوں پر عمل کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا آخرت کی زندگی میں، نہ غمگین ہوں گے وہ لوگ، الا یہ کہ جو لوگ کفروا وکذبوا بآیاتنا، میری طرف سے ہدایتیں آتی رہے گی، ان ہدایتوں کو جو لوگ جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، ہم عقل مند ہیں، ہم کو سب طریقے آتے ہیں، ہم اتنی ترقی کر لیے، ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ کی ہدایت کی، تو ظاہر ہے کہ جو اپنے طور پر زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا انکار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے آیات کو ماننے کے باوجود، واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ الہ واحد ہے، حساب و کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ماننے کے بعد
لازمی تقاضا کیا ہے؟ اس کے مطابق ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ جہاں نافرمانی ہو جاتی ہے فوری ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رب کی طرف اطاعت میں آ جانا، یہ جو ہے ماننے کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے سے غلطی گناہ نافرمانی نہیں ہوتی، سمجھے نہیں آپ؟ برابر ہے، انسان ہے، لیکن ایک جو ہے ایمان والا اللہ تعالیٰ کے آیات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ماننے کے بعد منمانی زندگی جھٹلانے کی مترادف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ میری آیتوں کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ دائمی زندگی ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ جب ہم اپنے مقصد زندگی کو متعین کر لیے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے بتا دیے۔ اس سے ہٹ کر اپنے طور پر جو بھی طریقے اختیار کریں گے اللہ کے پاس وہ طریقے چلنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو طریقے زندگی، طریقے بندگی قابل قبول ہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، عمرے کر لیے، عمرے اور کیا ہے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لیے، سمجھا آپ؟ محدود معاملہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ضروری ہے۔ پھر کیسے ہونا چاہیے؟ اپنے طور پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ صحابہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، سمجھا آپ؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو دین تجویز کیے ہیں وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا، اسلام کے معنی جو آج ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اس کے رب نے کہا کہ تم مطیع فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مطیع فرما بردار بن گیا رب العالمین کا، سارے کائنات کے جو ہے پروردگار کا میں مطیع فرما بردار بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے ایسے جو اللہ تعالیٰ امتحانات لیے، آزمائش سے گزرے کہ ظاہر ہے کہ جو ہے جہاں بھی جو آزمائش آئی کیا ہے سر تسلیم خم کیے ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن آج ہم کیا ہے؟ نام مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، دل میں نماز پڑھ لیے، سمجھے آپ؟ دنیا کے مصروفیات آ گئے، نماز چھوڑ دیے، سمجھے آپ؟ یہ ہمارا دین ہے، سمجھے آپ؟ لیکن یہ دین اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ وہ دین جو چلنے والا ہے کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقے زندگی، طریقے بندگی اختیار کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا معلوم کیوں نہ ہوتا ہو، معاشرہ کتنا ہی پسند کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ طریقے زندگی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا انجام کے اعتبار سے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ انجام کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ نقصان کیا ہے؟ کیا ہے نقصان؟ نیچے آگ ہوگی، اوپر آگ ہوگی، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو دین انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بندوں تک پہنچا دیے، وہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بنیاد، مقصد آخرت ہے۔ تم دنیا کی زندگی کو جو فنا ہونے والی ہے اس کو پسند کرتے ہو، بلکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس زندگی کی ہم کو دنیا میں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، سمجھ رہے آپ، عمل کرنا ہے، لیکن آج شیطان انسانوں کا کھلا دشمن جو ہم کو ترغیب جو دلا رہا ہے، کس چیز کی دلا رہا؟ دنیا 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 کی ترغیب دلا رہا ہے، اور آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ مطمئن کر دیا ہے، مطمئن کر دیا ہے، سمجھے نہیں آپ؟
کیسے مطمئن کر دیا ہے؟ الذین جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیل اللہ، سمجھے آپ کہ یہ کیا کریں کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیے، لیضلوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، گمراہ کرے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی یہی ہے کہ جو ہے بنی آدم کو آخرت کے بارے میں جھوٹی تسلیوں میں مبتلا کرنا، اور پھر دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس کے تعلق سے جو ہے نا انسانوں کو مصروف کر دینا، سمجھے نہیں آپ؟ یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے شیطان کیا کیا؟ اے اللہ کیا کرا؟ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ کیا کروں گا مہلت دیے تو؟ سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیے اس کو۔ کائی کے مہلت دیے؟ نافرمانی جو کیا ابھی مجھے کو پکڑ مت، عذاب مت دے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیے۔ مہلت ملنے کے بعد شیطان کیا برا؟ قال رب بما اغویتنی، شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو گمراہ کیا۔ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کو قرار دے رہا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی کیا ہے کہ نیکی بدی اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہمارے جو خیالات ہے، سمجھے آپ، اللہ توفیق دینا، سمجھے نا، اللہ ہدایت دینا، یہ ساری باتیں ہماری جو ہے کہی جانے والی باتیں، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے سارے کے سارے بندے جہنم سے نجات پائیں، دوزخ سے بچیں، مغفرت جنت کے مستحق بنیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کر دیا، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے واضح کر دیا۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اللہ کی جو ہے نعمت دین کو بدل ڈالا؟ سمجھا کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو دین انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے نازل کیا ہے، دین اسلام، اس کو اختیار کرنے کی بجائے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو، اپنے بناوٹی جو ہے چیزوں کو، اپنی بناوٹی اعمال کو، بدعات کو شامل کر لیے۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ بنیادی بات عقیدہ بگڑ جاتا ہے، انہیں مشرکانہ عقائد اختیار کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آخرت کے بارے میں تسلیاں ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ دین پر عمل کرنے کی بجائے چند رسومات کی، چند چیزوں کی پابندی کر لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نجات پانے والے ہیں۔ تو اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو بدل ڈالا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا، سمجھا آپ؟ تو ظاہر ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دین کو بدلنے کی وجہ سے ظاہر ہے یہ لوگ ناشکر بنے، جتنے ناشکرے بنیں گے اللہ کے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سمجھا آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بنا دیے، سمجھے آپ؟ تو ہم کو جو چاہیے تھا، جو بنیادی جو ہے بات تھی، سمجھے آپ، کہ اللہ رب العالمین جتنے انبیاء کو جو ہے نا سب سے پہلے بتا دیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے انبیاء کو ہم بھیجے سب سے پہلے ان کو اس بات کو سمجھا دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ انبیاء کرام اللہ کی بندگی اختیار کر کے وہی پیغام انسانوں تک پہنچا دیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم جو ہے نا کیا کیے، ہر امت میں جو ہے نا رسول کو بھیجے۔ تعلیم کیا رہی؟ جو تعلیم، جس تعلیم پر، جس ہدایت پر عمل کرتے تھے انبیاء کرام، وہی دعوت انسانوں تک پہنچا دی۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ کی بندگی سے روکنے والا ہر وہ طریقہ وہ طاغوت ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے، رسم و رواج ہے۔
سمجھے آپ، جو اللہ کے بندگی سے ہٹانے والے طریقے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے، لیکن جہاں مفاد دنیا آ جاتی ہے، دنیا کا نفع آ جاتا ہے، یہی مسلمان اللہ کے جو دین کی بنیادی تعلیم ہے اس کو بدل کر کیا کرتے ہیں کہ واسطے، وسیلے، اور پھر یہ تصور کہ جو ہے نا غیر اللہ کے نظر و نیاز کرنا، مطلب یہ ہے کہ جو ہے ان کی محبت ہے۔ ہم کو بزرگان دین سے محبت کا نام لے کر ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو عبادت میں شامل ہے، نظر و نیاز ہے، پکارنا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ کس کے تعلق ہونا چاہیے؟ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ کس سے قائم کر لیے؟ بزرگان دین سے، سمجھا، اور پھر پیغمبروں سے، انبیاء سے نسبت قائم کر لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی نظر و نیاز کرنے سے چھٹی ہو جائے گی، عمل کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ اللہ کی ہدایت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ایمان والے کیا ہے؟ چند رسومات کی پابندی کر کے جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا نجات پائیں گے، چھٹی ملے گی، یا چند دن جل کے نکلیں گے، کہ تصورات آج عام ہے مسلمانوں کے اندر، یہ عقیدہ عام بن گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین اس دن کے جو ہے روز جزا کے مالک ہیں۔ کیا کریں گے اللہ رب العالمین اس دن؟ ایسا نہیں ہے کہ امتوں کو جو ہے دیکھ کر بخش دیں گے، کسی امت میں پیدا ہونے سے بخش دیں گے، سمجھا، کسی سے نسبت ہونے سے بخش دیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، چاہے کوئی ہو، اگر نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو مرے گا، برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون عذاب، قانون مغفرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت کو ہم ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، اکثریت قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہی ہے، صرف ثواب کے لیے، برکت کے لیے، مردوں کو بخشنے کے لیے، یا تعویذ گنڈوں کے لیے، جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھ رہی ہے، الا ماشاء اللہ، بلکہ اکثریت ہے۔ حالانکہ قرآن کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو کس لیے بھیجے؟ ہدایت کے لیے بھیجے۔ یہ ہدایت ہے، اور پھر کیا ہے؟ بینات ہے، اس کے ہدایتیں واضح کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرے، والفرقان، اور کسوٹی بھی ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی چیز ہے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ہم کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے معلوم نہیں ہوگا، سمجھا۔ جو مشہور عالم ہوں گے ان کی بات کو ہم مان لیں گے، سمجھا، یا چکنی چکٹی باتیں سنیں گے ہم مان لیں گے، لیکن ان باتوں کو ہم قرآن پڑھ کے قرآن پر جانچنا ضروری ہے، جب جا کر جو ہے ہم ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے دین کو بدل ڈالے، سمجھا۔ تو یہ لوگ، جتنے لوگ اللہ کے ناشکرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا شیطان اللہ سے جو مانگا قیامت تک مجھے مہلت دے، تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، آگے سے، دائیں سے، پیچھے سے، بائیں سے گھیر کر ان کے اندر ایسے وسوسیں پیدا کروں گا، تیری نعمتیں کھائیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ یہ فلاں کا طفیل ہے، فلاں کا صدقہ ہے، رسول کا طفیل ہے، رسول کا صدقہ ہے، بزرگوں کا ہے، اور پھر یہ اسباب کی دنیا میں بلا اسباب کے جو ہے جادو سے نفع ہوتا ہے، نظر سے نقصان ہوتا ہے، سمجھا، فلاں آیت پڑھ لینے سے یہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے، سمجھا، فلاں رات میں جگنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ جو ہے عقائد میں شیطان مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کیا ہوگا، یہ کہ انسانوں کی اکثریت کو ناشکرہ بناؤں گا، یہ شیطان کا کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے ان کو اور تجھ کو جہنم سے بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو ہے نا وعدہ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو ہم کو اپنی زندگی کو جائزہ لینا چاہیے، ہم اپنے زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی جو سنت رہی ہے، سنت قائمہ کیا رہی ہے؟ منیبین الیہ واتقوا،
ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سے رجوع ہوتے. سمجھے نہیں آپ؟ چاہے وہ معاملہ شکر کا ہو، چاہے وہ صبر کا ہو. تکلیف آ گئی صبر کرتے ہیں، اور نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتے ہیں. یہ انبیاء کی جو ہے نا طریقہ کار زندگی تھی. لیکن آج ہم یہی جو ہے بات کو سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کیا کریں گے؟ تیری بندگی کریں گے. یہ سر تیرے سامنے جھکائیں گے، یہ بھیک کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھائیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں اٹھائیں گے. لیکن اقرار کرنے والا یہ نمازی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی کیا کر رہا؟ دعا میں اے اللہ میری دعا کو رسول کے صدقے طفیل میں قبول کر، اور میری دعا کو فلاں بزرگ کے صدقے میں قبول کر، یا میری دعا کو فلاں میرے خاص عمل یہ تیرے لیے کیا اس کے وسیلے میں قبول کر. یہ جو ہے تعلیم ہے، یہ طریقہ کار ہے جو انبیاء کے بالکل جو ہے نا ان کے ہدایتوں کے خلاف ہے، ان کے عمل کے خلاف ہے. سمجھے آپ؟ اللہ رب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی بندہ پکارتا ہے، جو بھی پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں، جب تک کہ رسول کا وسیلہ نہیں لیے ہماری دعا جو ہے نا جلدی قبول نہیں ہوتی. کہ تصورات ہے. غور کیجئے، شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان اللہ سے دعا کر رہا، راست دعا کر رہا، ربی انظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دے. اللہ رب العالمین قال فإنک من المنظرین. اللہ رب العالمین سبحان ہے، غنی ہے، صمد ہے. اللہ رب العالمین جو ہے کسی کا واسطہ وسیلہ شیطان نہیں لیا، بلکہ اللہ سے راست دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے، شیطان دعا کر کے اپنی مراد کو پاتا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ واسطے وسیلے سے. اللہ تعالیٰ جو کیا بتا رہے ہیں؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ کو خالص پکارو، ملاوٹ نہیں. اللہ ہونا، بندہ ہونا، یہی انبیائی توحید کی دعوت ہے. یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو یہ آپ کو بعد ہدایت ملے گی. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العالمین کے خالص پکارو. اللہ ہونا، بندہ ہونا، یعنی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے راست کرنا چاہیے، بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں. تو یہ انبیائی دعوت ہے. لیکن اس جو ہے دین کو بدل دیا گیا ہے، دین کو بدل دیا گیا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنے لوگ جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا دین کو بدلتے ہیں یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، اور جتنے ناشکرے ہوں گے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ سب جو ہے نا جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ہم کو یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس لیے دیا ہے کہ غور کریں، فکر کریں، اور پھر آخرت کی تیاری کریں. آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ انبیاء کی دعوت. انبیاء کرام کا جو طریقہ وہی قابل قبول ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین.